السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، افکار دینیات میں ہم آپ کو دوبارہ سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اس چینل پر قرآن کریم تجوید اور قرآن کریم کی جو مشق ہیں وہ آیتیں اور اسی طریقے سے اسلامک شارٹس، اسلامک سوال جواب آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ پچھلے ایک سال والا سبق، یعنی اس کو ہم دوبارہ سے دہرانے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ حرکات سے متعلق ہے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب کا فون آیا تھا، ہندوستان کی کسی ریاست سے مجھے فون موصول ہوا، تو ان صاحب نے مجھ سے کچھ معلوم کیا حرکات کے تعلق سے۔ تو میں نے سمجھا کہ اس تعلق سے ایک ویڈیو بنا کر کے ایک یوٹیوب پر شیئر کر دی جائے، تاکہ وہ حضرات بھی سمجھ لیں کہ حرکات کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے زبر زیر پیش پر، بات کریں گے، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ زبر کی آواز کہاں جاتی ہے، زیر کی آواز کہاں کو جاتی ہے، پیش کی آواز کہاں کو جاتی ہے، حرکات کس کو کہتے ہیں، حرکت کیسے بنتی ہے، الف میں اور حمزہ میں کیا فرق ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ تو چلے سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ادب درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے افکار دینیات یوٹیوب چینل پر نئے ہیں، کسی بھی ہندوستان کی کسی بھی ریاست سے ہیں اور کسی بھی ملک سے ہیں، تو ہمارے چینل کو بغیر کسی تاخیر کے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے۔ تو چلتے ہیں ہم وائٹ بورڈ کی طرف، اور آج ہم اس پر سیکھیں گے حرکات سے متعلق حرکت کس کو کہتے ہیں۔ چلیے سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سبق شروع ہو، تو اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ باوضو ہو کر کے بیٹھیں، تاکہ آپ کو سبق بالکل سمجھ میں آ جائے۔ تو چلے سامعین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ حرکت کا بیان ہے۔ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حرکت، حرکات۔ اب یہ ہو گئی حرکات۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی حرکات کس کو کہتے ہیں، حرکات کس کو کہتے ہیں، ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے زبر کی بات کریں گے۔ نمبر ایک، نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین۔ نمبر ایک زبر، نمبر ایک زبر، اس کے آگے زیر اور پیش، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ چونکہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ کافی طویل ہونے والی ہے، لمبی ہونے والی ہے، تو آپ لوگ بالکل اکتاہٹ کا شکار نہ ہو، کیونکہ قرآن کریم پڑھنے میں حرکات کا استعمال ہوا ہے۔ اگر کہیں بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو یہ قرآن کریم کے اندر لحن جلی اور لحن خفی غلطی کرنے کے مترادف ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم سمجھیں گے حرکات اور زبر زیر پیش کو کیسے پڑھتے ہیں، تو ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر ایک، زبر زیر اور پیش کو، زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ نمبر دو، نمبر دو، جس حرف پر، جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں، اس کو متحرک کہتے ہیں۔ نمبر تین، نمبر تین، متحرک حرف کو جلدی پڑھیں، متحرک حرف کو جلدی پڑھیں۔ تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ نمبر ایک، زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ نمبر دو،
جس حرف پر زبر زیر ہو اس کو متحرک کہتے ہیں. نمبر 3 متحرک حرف کو جلدی پڑھیں ذرا بھی نہ کھینچیں. اب آگے جو آ رہا ہے ان صاحب نے جو مجھ سے سوال کیا تھا کہ جی الف کے اوپر زبر زیر پیش لگے گا تو وہ الف ہی پڑھا جائے گا یا کچھ تبدیلی بھی آ جائے گی. تو میں نمبر 4 پوائنٹ یہاں لکھ رہا ہوں. الف ہمیشہ حرکت اور جزم سے خالی ہوتا ہے. الف ہمیشہ حرکت اور جزم سے خالی ہوتا ہے. الف ہمیشہ حرکت اور جزم سے خالی ہوتا ہے. حرکات. نمبر 1 زبر. اب میں یہاں سمجھانے کے لیے اس کے اوپر زبر بھی لگا دیتا ہوں. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. نمبر 2 جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں. نمبر 3 متحرک حرف کو جلدی پڑھیں ذرا بھی نہ کھینچے تھوڑا بھی نہ کھینچے. نمبر 4 الف ہمیشہ حرکت اور جزم سے خالی ہوتا ہے. الف ہمیشہ حرکت اور جزم سے خالی ہوتا ہے. تو یہ بحث آپ نے بالکل سمجھ لی ہوگی اور سمجھ گئے ہوں گے. سب سے پہلے ہم یہاں سیکھیں گے زبر کو کیسے پڑھتے ہیں اور اس کی 2-3 مثالیں دے کر کے, یعنی الف سے لے کے یا تک کافی وقت ہو جائے گا لیکن اس کی 2-3 مثالیں میں سمجھاؤں گا. مثال کے طور پہ دیکھیں, اس کے اوپر لگائیں گے زبر. اس کو کیا پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے. اب اس کو ہم الف زبر آ نہیں پڑھیں گے. الف زبر آ نہیں پڑھیں گے. اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ. کیا پڑھیں گے؟ حمزہ. یہ قیامت کی صبح تک یہ حمزہ ہی رہے گا. اب یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. وہ پہلے گاؤں دیہات میں جو ملانی خواتین پڑھاتی تھی, قرآن کریم پڑھاتی تھی, اور جن کو قرآن کریم کی تجوید سے واقفیت نہیں ہوتی تھی تو وہ قرآن کریم کو اس طریقے سے پڑھاتے تھے. کس طریقے سے پڑھاتے تھے؟ الف زبر آ, با زبر با, تا زبر تا, سا زبر سا, جیم زبر جا. جس طریقے سے پچھلی ویڈیو میں نے اس کا ذکر کیا ہے تو اس طریقے سے وہاں پڑھاتے تھے. لیکن اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ہم پڑھیں گے, دیکھیے پڑھنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے. حمزہ زبر ا, حمزہ زبر ا, حمزہ زبر ا. ویڈیو طویل ہو سکتی ہے, آپ بالکل نہ گھبرائیں. حمزہ زبر ا. آگے با زبر ب. شروع میں کھینچیں گے اس کو, با زبر ب, با زبر ب. تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ حمزہ زبر ا, حمزہ زبر ا. آگے با زبر ب. شروع میں جب پڑھیں گے با زبر با تو شروع میں کھینچیں گے اور آخر میں جب وقف کرنے کی حالت میں کیا کریں گے, یعنی جب ٹھہریں گے با, پھر پڑھیں گے با زبر با. غلط ہو جائے گا. کیا پڑھیں گے؟ با زبر با, تا زبر تا, فا زبر فا, جیم زبر جا. اسی طریقے سے یاد تک پڑھیں گے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, دیکھیں. درس. اس کی جگہ سے کریں گے دال زبر دا, را زبر را, در, سین زبر سا, درس, درس, دال زبر دا, را زبر را, در, سین زبر سا, درس. یہ ہوگی ہماری زبر کی مثال. چلتے ہیں ہم زیر کی مثال کی طرف. زیر کی آواز جو ہے وہ نیچے کو جاتی ہے. زبر کی آواز کہاں کو تھی؟
وہ اوپر کو اٹھتی ہے اور زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. کیا پڑھیں گے اس کو؟ حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای. آگے با زیر بی، با زیر بی. پہلے پڑھیں گے با، پھر یہ زیر کو پیش نظر رکھیں گے، زیر بی، با زیر بی. تا زیر تی. آگے فا زیر فی، فا زیر فی. پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی. آگے فا زیر فی. اس کی ایک زیر کی مثال ہم دیکھتے ہیں. ای بیلی. دیکھیں حمزہ زیر ای، با زیر بی. اب دونوں کو ملائیں گے، اب دونوں کو ملائیں گے. ای بی، جلدی سے ای بی، ای بی. لام زیر لی، ای بی لی، ای بی لی. کیسے کریں گے؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی. کیا بنا؟ ای بی، ای بی. لام زیر لی، ای بی لی، ای بی لی، ای بی لی. تو یہ پڑھنے کا طریقہ ہے. آ ای، آ ای. زبر کی آواز اوپر کو آ، آ. اور زیر کی آواز نیچے کو ای، بی، تی، فی، جی، لی. یہ طریقہ ہے حرکات کو پڑھنے کا. ہم آگے پیش کی طرف. دیکھیں حمزہ، یہ دیکھیں پیش کی آواز سامنے کو جاتی ہے، آگے کو جاتی ہے. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے. تو زبر کی آواز کہاں کو جاتی تھی؟ اوپر کو. زیر کی آواز نیچے ڈاؤن میں جاتی ہے. اور پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، سامنے کو جاتی ہے. ویڈیو بڑی تفصیل سے ہو رہی ہے لیکن یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو سکتی ہے. اگر آپ نے حرکات کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیا، سیکھ لیا کیسے پڑھتے ہیں، بالکل نہیں کھینچتے، تو یقیناً آپ قرآن کریم میں بالکل خطا نہیں کھائیں گے. تو دیکھیں اب چلتے ہیں پیش کی طرف. حمزہ پیش او، حمزہ پیش او. یہ جو ہوٹ ہے نا یہ گول ہو جائیں گے. ہوٹ کیا ہو جائیں گے؟ گول ہو جائیں گے. حمزہ پیش او، حمزہ پیش او. آگے با پیش بو، تا پیش تو. آگے فا پیش سو، سا پیش سو. فا، فا کیسے نکلے گا؟ دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان کی نوک باہر، ثنایا علیا اور ثنایا سفلا کے باہر سامنے کو زبان نکلے گی باہر کو، زبان کی نوک. تو وہاں سے یہ فا ادا ہوگا. فا پیش سو. پھر دیکھیں حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو. آگے فا پیش سو، آ ای او، آ ای او، آ ای او. زبر زیر پیش، یہ سمجھنا ہے.